بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے جو آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ، صحت مند ہو، اس پر قادر ہو کہ وہ آنے جانے کے اپنے اخراجات بھی اٹھا سکے اور اپنے گھر کے بھی اخراجات اٹھا سکے، اپنے بچوں کے بھی اخراجات اٹھا سکے، اور اس کا راستہ جو وہ امن میں ہو، سلامتی سے وہ جا بھی سکے اور آ بھی سکے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو اس پر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور جس شخص پر حج فرض ہو وہ حج نہ کرے، اس کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کا سامان میسر ہو اور اس کے پاس سواری بھی ہو کہ جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے، وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے تم پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو انکار کرے، اللہ کے حکم پر پورا نہ اترے، اس کی نافرمانی کرے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس بے شک جو اللہ ہے وہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ النَّفْسِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اور جو انکار کرتا ہے من کفر فعلیہ کفر، جو انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بس اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، وہ اپنی ذات کے ہی نقصان کر رہا ہے، اپنے ذات کو ہی جو ہے گھاٹے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی جس شخص نے نیک اعمال کیے، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اس نے اپنی ذات کے لیے ہی وہ نیک اعمال کیے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اس نے برے کام اپنی ذات کے لیے ہی کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تمام جہان والوں سے، وہ پاک ذات ہے، اور برے کام کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر محافظین ہیں، تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور تمہارے جو نیک اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، ان کو لکھتے بھی ہیں۔ اور وہ قیامت دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس شخص کی ایک نیکی بھی ہوگی ہم اس کو لائیں گے، ذرا برابر بھی، جس شخص کا ذرا برابر بھی گناہ ہوگا اس کو ہم لائیں گے۔ اور حج کرنے کی فضیلت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور ایسا حج کیا کہ جس میں نہ شہوانی اور فاحش بات کا ارتکاب کیا، نہ کوئی گناہ نہ فرمانی کی، تو گویا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے لوٹا جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شخص کو اپنے گھر کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔